اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے، 53، اور ترجمہ یہ ہے: اور اسی نے دو دریاؤں کو ملا دیا ہے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا پانی ہے اور یہ کھارا تلخ ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی کاریگری کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے دریا جاری ہوتے ہیں، سمندر جاری ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا پانی ایک ہونے کے باوجود الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کھارا ہے، تو اس کے اندر مٹھاس ڈالنے والا کون ہے؟ پانی کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کی؟ اور جو پانی کھارا ہے اس کے اندر نمکینیت کس نے پیدا کی؟ جو مٹھاس نہیں ہے اس کے اندر تلخی ہے۔ اور پھر وہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ وجعل بینہما برزخا، برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو، تو ایک رکاوٹ ڈال دی گئی، ایک پردہ سا ڈال دیا گیا، ایک دوری سی پیدا کر دی گئی۔ تو آخر یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو یکتا ہے، بے ہمتا ہے، اس کی رحم اور اس کا قدرت ہے کہ دو دریا ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک کا پانی نہایت میٹھا اور دوسرے کا پانی میٹھا نہیں ہے بلکہ تلخ ہے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ کون سی ذات ہے یہ جو اس طرح سے کرنے والی ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس طرح کی اور بھی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے شعور بخشا ہے، عقل بخشی ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنے شعور کا استعمال کرے، اپنے آپ پر غور کرے، خود اپنے آپ کو دیکھے، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے بنایا؟ ایک قطرہ منی تھا، اس ایک قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ کیسے اللہ نے اس کی پرورش کی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ کیسے اللہ رب العزت نے اس کی غذا کا انتظام کیا؟ جب وہ دنیا کے اندر آ گیا تو کیسے اللہ رب العزت نے اس کے اندر توانائی اور قوت بھر دی؟ کس طرح اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، سننے کی طاقت رکھی ہے، چلنے کی طاقت رکھی ہے، بولنے کی طاقت رکھی ہے، چھونے کی طاقت رکھی ہے، کس طرح سے یہ دل دھڑک رہا ہے، کس طرح سے دماغ اپنا کام کر رہا ہے، کس طرح سے آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ طاقتیں کس نے رکھی ہیں؟ آسمانوں پر غور کرے، ان کے بلندیوں پر غور کرے۔ یہ آسمان بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے، کیسے اتنا بڑا آسمان ہے جو قائم ہے؟ کیسے ستارے ہیں جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں؟ کیسے چاند ہیں؟ کیسے سورج ہے؟ کس طرح سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہے؟ کس طرح اسے خاص معین مقدار پر رکھا گیا ہے؟ کس طرح چاند کو ایک خاص معین مقدار پر رکھا گیا ہے؟ اگر سورج ذرا سا اپنی جگہ سے نیچے آ جائے، 1 انچ برابر نیچے آ جائے، تھوڑا سا نیچے آ جائے، تو یہ زمین یہ بالکل تہو بالا ہو جائے، خس و خاشاک کی طرح جل بھن کر بھسم ہو جائے۔ اور اگر چاند تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو راتیں اس قدر لمبی ہوں کہ پالے کی سب نظر ہو جائے، ٹھنڈک بڑھ جائے، سمندر کے اندر جوار بھاٹا آنے لگے۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا انتظام رکھا ہے۔ اس زمین کے اوپر اللہ نے آکسیجن کا انتظام رکھا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہیں اور اس کو خارج کرتے ہیں۔ ہم ذرا سا دیکھیں کہ یہ آکسیجن کیسے اللہ نے پھیلا رکھی ہے مفت میں۔ اب دیگر کسی سیارے کے اوپر، چاند کے اوپر یہ چیز موجود نہیں ہے، دیگر سیاروں کے اوپر آپ چلے جائیں، وہاں پر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ایسی ایسی گیسیں ہیں جو مہلک ہے، اس قدر درجہ حرارت ہے جو انسان کو خاک کر دے گا، اس قدر ٹھنڈی ہے، کہیں پر تیزاب کی بارش ہوتی ہے کہ آدمی جل بھن کر خاک ہو جائے، 1 سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس دنیا کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا کیسا کرم ہے، یہ آسمان کو اس نے چھت بنا دیا ہمارے لیے، پانی کو نازل کرتا ہے، بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، فلٹر کر کے نازل ہوتا ہے۔ سمندر سے جو پانی اٹھا تھا کھارا تھا، بھاپ کی شکل میں اٹھا تھا، لیکن جب وہ پانی برسا تو یہ میٹھا پانی ہے۔ بادلوں میں فلٹر کر کے یہ پانی آیا ہے، صاف ستھرا کر کے یہ پانی آیا ہے۔ کس نے انتظام پیدا کیا ہے؟ یہ جانور، ان کو ہمارے تابع کس نے کیا ہے؟ خطرناک سے خطرناک جانور انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، کس نے کیا ہے؟
اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی. چاروں طرف غور کر کے دیکھیں, ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی, اس خالق کی, اس مالک کی, جو اس پوری کائنات کا رب ہے, جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے, جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا, ہمارا اور آپ کا انتظام کیا, پوری دنیا کی تمام مخلوقات پیدا کی اور سب کا انتظام کیا, وہ اللہ کے ساتھ ہے. اب ذرا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مالک کے کتنا شکر گزار ہیں, ہم اپنے رب کے سامنے کتنا سجدہ ریز ہوتے ہیں, ہم کتنی اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, ہم کتنا اس سے توبہ کرتے ہیں, استغفار چاہتے ہیں, ہم کس قدر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کتنی ہم اس کے آگے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں, ہم کیسے اسے تڑپ کر بلک کر پکارتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے جو ہم اپنے رب کے لیے صرف کر رہے ہیں, اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں, اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اس کو پکارتے ہیں, دل کے اندر اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا حصہ یہ حاصل کر رہے ہیں, اور جو جتنا زیادہ حصہ حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا انعام پائے گا, اللہ کے انعامات کا مستحق ہوگا, اور جو جتنی زیادہ اس سے دوری اختیار کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ محروم ہوگا. تو یہ ایک آیت کی بات تھی کہ اللہ کی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ہے, مرج البحرین, دو دریاؤں کو اس نے ملا دیا ہے. ھذا عذب فرات, یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے. وھذا ملح اجاج, اور یہ کھارا تلخ ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا, اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ, ایک رکاوٹ, ایک آڑ کھڑی کر دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے مل نہ سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی تعریف کرنے والا, تقدیس کرنے والا, تحمید کرنے والا بنائے, اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.